الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کی مولانا محمد اسماعیل حقی صاحب کو توفیق عطا فرمائی، اور اس مسجد کے نمازی کہ جنہوں نے مکمل قرآن کریم یا قرآن کریم کا کچھ حصہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ آج ترجمہ اور تفسیر کا آخری سبق ہے، تو ہم میں سے جو حضرات یہاں شریک ہیں وہ سارے سبق کی نیت کریں کہ ہم تفسیر کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ سبق کی نیت کریں گے اور سمجھنے کی نیت کریں گے، عمل کی نیت کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ عمل کی نیت نہیں کریں گے تو پھر ثواب تو ملے گا، لیکن جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسی علمی مجالس خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، اور جب مل جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، شہروں میں بھی اور بطور خاص دیہاتوں میں، کہ اچھے باصلاحیت علماء وہ عام دیہاتوں میں امام اور خطیب نہیں ہوتے، اور اگر کسی جگہ پر اچھا عالم امام اور خطیب بن جائے تو پھر دیہات والے اس کی قدر نہیں کرتے، اپنی برادریوں کی لڑائی، اپنی سیاسی لڑائی میں اپنے امام کو ضائع کر دیتے۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے امام کو اپنی برادری اور اپنی سیاسی کی لڑائیوں سے الگ رکھیں۔ امام صاحب سے کچھ نہ کہیں، وہ آپ کو مسائل بتائیں اور عمل کرتے رہیں۔ اگر کسی بھی مسجد کے مقتدی یہ فیصلہ کر لیں کہ امام کی ضرورتوں کا خیال کریں اور مسجد کی ضرورتوں کا خیال کریں، اور امام صاحب سے کہہ دیں کہ دین بیان کرنا سمجھانا آپ کی ذمہ، اور آپ کی اور مسجد کی ضرورتیں پوری کرنا ہمارے ذمہ، مسجد کا ماحول بدل جاتا ہے اور مسجد کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس امام کے مسائل میں دخل نہ دیں، بیان میں دخل نہ دیں۔ نماز کب ہونی چاہیے امام صاحب بتائیں، جمعہ کا وقت کیا ہونا چاہیے امام صاحب بتائیں، درس کا وقت کیا ہونا چاہیے امام صاحب بتائیں۔ بس اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ جب اس طرح کی ترتیب بنتی ہے تو پھر بہت کام آگے جاتا ہے۔ مساجد میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہوگا، اور میں ساتھ ہی پہلے سبق کے طور پہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صرف ترجمہ کر دوں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ تفسیر دوبارہ شروع ہو گئی۔ اور جو حضرات ہمارے یہاں مسجد کے نمازی ہیں، بزرگ یا نوجوان، وہ ابھی سے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ الحمد سے لے کر والناس تک کسی بھی سبق کا ناغہ نہیں کریں، اور انشاءاللہ پڑھ جائیں گے۔ میں ابھی
گزشتہ ماہ کراچی ایک دورے پر تھا، تو جس دن ہمارے اس دورے اور کورس کا اختتام تھا، ایک بزرگ ملے جن کی عمر 75 سال یا کچھ زائد تھی، 75 سال یا کچھ زائد۔ ملاقات کی، وہاں کے خطیب سے مجھے فرمانے لگے کہ یہ ریٹائرڈ اسکول ماسٹر ہیں نا، یہ یہاں ایک فیکٹری کے اندر ملازم ہیں اور وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا ہے 70 سال کی عمر کے بعد۔ اب ان کی عمر 75 سال ہے، قرآن کے حافظ ہیں۔ 70 سال کا بندہ قرآن کا حافظ بن سکتا ہے تو ترجمہ پڑھنا کیا مشکل ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے آپ کو ترجمہ پڑھانا ہے، کوئی سبق سننا تو ہے نہیں کہ بندے کو شرمندگی ہو، سننا ہی ہے نا بس۔ اس سے پچھلے ماہ میں میلسی گیا، وہاں کی جامعہ میں بیان تھا، بیان سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے کہ ہمارے مدرسے میں جو آخری سال ہے دورہ حدیث کا، ان طلباء کی خواہش ہے کہ ہمیں الگ تھوڑا سا سبق پڑھا کے حدیث کی اجازت دیتے۔ یہ وہ لوگ جو مدارس سے منسلک نہیں ہیں وہ نہیں سمجھتے اجازت حدیث کیا ہوتی ہے۔ علماء کا ایک شوق ہوتا ہے، کوئی بڑا عالم ہو ہمیں ایک حدیث پڑھائے اور پھر اجازت دے کہ آپ میری طرف سے حدیث بیان کر سکتے ہو۔ میں خیر دارالحدیث میں گیا طلباء کو سبق پڑھانے کے لیے، ایک بزرگ تشریف لائے، ان کی عمر بھی 70 سال سے زائد ہوگی یا 70 کے قریب ہوگی، وہ بھی سبق پہ بیٹھے۔ میں نے کہا یہ بھی طالب علم ہے، انہوں نے کہا یہ بھی طالب علم ہے۔ اتنی بڑی عمر میں آپ واقعہ سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ ریٹائرڈ ماسٹر ہے، یہ میرے پاس آئے، محتمم سب سنا رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ محمدن پڑھتے ہیں، اور جب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، کبھی دن پڑھتے ہیں کبھی دن پڑھتے ہیں، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بزرگوں گرامر کا مسئلہ ہے، صرف اور نحو گرامر کا ہے، جس کو گرامر نہ ہے اس کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ محمدن مبتدا ہے، مبتدا پہ پیش ہوتی ہے، ان محمدن یہ انا کا اسم ہے، انا کے اسم مشبہ بلیس ہوتا ہے، اس پر پتہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایسے کیسے سمجھ آئے، آپ مجھے تھوڑی سی نا گرامر پڑھا دیں، مجھے شوق ہے، میں نے فرق سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑی گرامر پڑھی تو مجھے کہتے ہیں مجھے صرف کی پوری کتاب پڑھا دیں، پھر کا نحو کی پوری پڑھا دیں۔ ایسا شوق ان کے اوپر سوار ہوا کہ 8 سال کا مکمل عالم بن کے درس نظامی سے فارغ ہو گئے۔ 70 سال کا بندہ عالم بن سکتا ہے تو کیا 97 چک کے 50 سال کے بندے درس قرآن نہیں سن سکتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن بناؤ کہ ہم نے پورا قرآن سننا ہے، ناغہ نہیں کرنا، بس یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو قرآن کریم کا لطف بھی آئے گا اور قرآن کریم کا مزہ بھی آئے گا، آئندہ نسلیں بھی آپ کی قرآن سے جڑ جائیں گی۔ میں مختصر سی تفسیر ترجمے کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ مولانا تو فرما رہے تھے کہ تفصیل کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اس کی تفصیل کریں، میں کتنا کر سکتا ہوں اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں 5ویں سال پڑھتا تھا، ہمارا دورہ حدیث درس نظامی 8 سال کا ہوتا ہے، میں 5ویں سال پڑھتا تھا، ابھی 3 سال میرے پڑھائی کے باقی تھے۔ گجرانوالہ نصرت العلوم امام اہل سنت والجماعت استاذ تفسیر والحدیث شیخ محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں تفسیر پڑھنے کے لیے گیا۔ وہاں گجرانوالہ میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد لانگریاں والی گلی، وہاں کے ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ صبح یہاں درس دے دیا کرو، تو میں نے رمضان کا پورا مہینہ سورۃ الفاتحہ کا درس دیا تھا، پورا مہینہ سورۃ الفاتحہ کا۔ اس وقت تو میں خامسہ 5ویں سال پڑھتا تھا، اب اگر میں اس کے تفصیل سے درس شروع کروں تو آپ بتائیں کتنے مہینے لگیں۔ آپ لوگ تو ہمارے گھر کے لوگ ہیں نا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا دریا کیا سمندر بہتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، وہاں ماشاء اللہ علماء ہیں اور ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کبھی کبھی نا لوگ مذاق میں کہتے ہیں مولانا صاحب کا آدھا پیر اوڑا ہوتا ہے، میں کہ اوڑا چھاڑے پیر مان لیں پھر کافی ہے، اوڑے پارے دفعہ کرو پر اینے کافی پیر مان لیں، بس اوڑا پارا کی ہوتا ہے۔ یہ مذاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کیوں نازل ہوئی؟ جو شخص بھی دین کا کام کرے وہ جتنا بڑا آدمی ہو اس کے اتنے ہی مخالف زیادہ ہوتے ہیں۔ جو چھوٹا ہوگا نا اس کے مخالف چھوٹے ہوں گے، جو بڑا ہوگا نا اس کے مخالف بڑے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب دین کے کام کرنے والے بندے کے مخالف بڑے ہوں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہے۔ اور اسی کہنے ہیں وہ جی علاقے تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، علاقے تو مخالفت نہ کرن تے بندہ آگے کیویں جاوے؟ کائنات میں سب سے بڑے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ مخالف کن کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی آپ پوری دنیا کی آبادی دیکھ لیں، اگر 6 ارب بنتی ہے اس میں دیکھ لیں حضور کے ماننے والے کتنے ہیں اور مخالف کتنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بہت بڑے تھے۔ جب کوئی شخص بڑا کام لے کر چلتا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے اس کے جان کے دشمن ہوتے ہیں۔ پہلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرو۔ اب ختم تو کر نہیں سکتے، آج کے دور میں ماریں گے تو پرچہ ہو جائے گا، اس کے عقیدت مند ہمیں مار دیں گے، اب کیا کریں؟ اس دور میں پرچے تو نہیں تھے لیکن لڑائیاں تو اس دور میں بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو سب سے پہلے مخالف اپنی برادری اور خاندان کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں گئے تو سب سے زیادہ مخالف آپ کے یہود اور نصارہ تھے۔ مکہ والوں کی مخالفت الگ تھی، مدینہ والوں کی الگ تھی۔ مکہ والوں کی مخالفت یہ نہیں تھی کہ ہم نے نبی مان لیا تو کیا ہوگا۔ مکہ والے کہتے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی جو قریشی تھے، ہاشمی تھے، حضور کے خاندان کے تھے نا، اس دور میں لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ایک لڑائی ہوتی تھی قوم کی، ایک لڑائی ہوتی تھی خاندان کی۔ مثلا جٹ ایک قوم ہے نا، اب آگے خاندان ہے، ایک اور نے بڑائج، ایک اور نے گوندل، ایک اور نے سائی، ایک اور نے فلانے۔ اصل تو جٹ ایک قوم ہے، آگے پھر خاندان ہے۔ اسی طرح مکہ میں قوم تھی قریش، آگے پھر اس کے خاندان تھے اور خاندانی لڑائیاں تھیں۔ اب مکہ والوں کی حضور سے لڑائی کیا تھی؟ انہوں نے کہا تمہارا خاندان ہے ہاشمی، اچھا جب جنگ کرے تو جھنڈا تمہارے پاس لو، جب حاجی آئیں تو پانی تسا پیانے۔ ہمارے دور میں تو پانی پلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اس دور میں مہمان نواز ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ بھائی جیڑا باہر استان میں آوے نا وہ ساڑی بیٹھ کے آوے، اسی روٹی دیاں گے، اسی پانی دیاں گے، اسی کھانا دیاں گے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے نے کسی اور تھا میں جاوے، ساڑھے کو کیوں آئے ہے؟ اب تو مزاج بدل گیا نا۔ اس وقت یہ بہت عزت کی بات ہوتی تھی کہ میرے ڈیرے پر آئے۔ تو ہاشمی کہتے جو مکہ میں آئے ان کو پانی بھی تم پلاؤ، جنگ کا جھنڈا بھی تمہارے پاس ہو، کعبے کی چابی بھی تمہارے پاس ہو، اور پھر نبی بھی تو اڑا منی ہے۔ یہ نہیں سر ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا، نبی ساڑا مان رکھو۔ اصل لڑائی یہ تھی۔ اور ابو جہل کو کیا تکلیف، یہ انا کی جو ناک تھی نا بھائی یہ اس کو مار گئی۔ اور جب آپ مدینہ میں گئے تو مدینہ میں لڑائی کیا تھی؟ وہاں مذہبی لیڈر تھے یہودی، مذہبی لیڈر تھے عیسائی۔ یہودیوں نے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو مذہبی قائد تو محمد بن جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں نے کوشش کی لیکن مار کیوں نہیں سکے؟ مکے والے اس سے ڈرتے تھے اگر ہم نے محمد کو قتل کیا، اس کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ ہمارا کچومر نکال دے گا، جواب دینا مشکل ہے۔ اب یہ سارے اکٹھے ہوئے کہ اس طرح کرو، مشورہ کیا فلاں رات سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے حملہ کرو، سارے تلواریں مارو، اگر الیاذ باللہ حضرت محمد قتل ہو گئے تو سارے خاندانوں نال ایکویں لڑن دے۔ تو جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ سب نے مل کر حملہ کرنا ہے، اسی رات وہی آ گئی، حضور اب مکہ چھوڑ دے، وہی آ گئی۔ اللہ نے ان کے مشورے سے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ نے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، یہاں سو جاؤ، فلاں 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 بندے کی امانت ہے دے دو، میں جا رہا ہوں تو تمہیں بتاؤں گا میں کہاں گیا ہوں، امانتیں دے کر پھر تم بھی آ جانا۔ جب رات کو گئے ان نے گھیراؤ کیا، بستر چادر اٹھائی تو آگے علی، یہ کیا ہوا؟ بھائی جس کو مارنا تھا وہ تو نکل گیا، علی کو مارنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضور پاک کو بچا لیا اور ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے کہ صدیق تم میرے ساتھ چلو۔ علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور صدیق کے کندھے پر خود بیٹھے۔ اللہ ہو، لوگ کہتے ہیں حضور علی پر اعتماد تھا، انہوں نے کہا تھا
لیکن صدیق پر علی سے زیادہ اعتماد تھا۔ حضور دشمن تو حضور کی جان کے تھے نا لوگ، اللہ کے نبی نے مکے کی امانتیں علی کے حوالے کی، اور جو کہ خدا کی امانت حضور کا اپنا جسم تھا وہ حضرت صدیق اکبر کے حوالے کی۔ علی کو اپنی چار بستر پر لٹا دیا اور صدیق کی گود کو بستر بنا کر خود لیٹے ہوئے۔ بتاؤ کتنا فرق ہے۔ علی سے فرمایا تو میرے بستر پر سو جاؤ، اور صدیق اپنی گود کو بستر بناؤ، اس پر میں سوتا ہوں۔ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ صدیق کا جو مقام تھا وہ اپنی مثالات تھی۔ اب یہود پریشان ہو گئے۔ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام تو قتل نہیں کر سکتے تھے، بزدل تھے۔ اب حضور کو ختم کیسے کریں؟ انہوں نے پلان بنایا کہ اللہ کے نبی کو تلوار سے نہیں جادو سے ماریں، حضور پر جادو کریں۔ بزدل دشمن کا کام ہوتا ہے جادو کرنا۔ یہ آج بھی خاندان جادو کرتے ہیں، کبھی رشتے پر جادو، کبھی پیسے پر جادو۔ یہ حسد 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 یہ کھا جاتا ہے۔ یہودی بھی حسد میں چل رہے تھے، انہوں نے جادو کیا۔ جادو کیسے کیا؟ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک لڑکا کرتا تھا، اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کنگا جس سے آپ اپنے بال سیدھے کرتے تھے وہ لیا، اور یہ کنگے کے کچھ دندانے وہ لیے، اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے کہا کہ کچھ پڑھو۔ ایک چھوٹا سا دھاگا لیا، اس پر پڑھتے اور ایک گرا مارتے، اور اس کے بعد پھر ساتھ حضور کے کچھ بال لیے، دندانے لیے، رسی کو باندھا، اور کھجور کا وہ غلاف جس کے اندر کھجور کا پھل لگتا ہے وہ غلاف لیا، اس کے اندر بند کیا، اور مدینہ میں بیر زکوان تھا، پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ اب جادو کا اثر کیا ہوا؟ 6 ماہ تک ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ پر جادو کا اثر یہ ہوا، بس اوقات آپ ایک کام کرتے اور بھول جاتے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، مثلا کھانا کھا لیا پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ 6 ماہ تک آپ کی کیفیت رہی۔ اس پر اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ وہ 2 صورتیں کیسے نازل ہوئی؟ آپ آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، 2 فرشتے آ گئے، ایک فرشتہ حضور کے سر مبارک کی جانب، ایک پاؤں مبارک کی جانب، اور سر والا کہتا ہے کہ حضور پاک کو کیا ہوا ہے، پاؤں کی طرف کھڑا ہو کہتا ہے حضور پر جادو ہوا ہے، سر والا کہتا ہے کیسے جادو ہوا؟ اس نے بھی پوری تفصیل بتائی، لبید بن عاصم نے کیا ہے، کنگے پر کیا ہے، 11 گرے باندھی ہیں، اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے، فلاں کنویں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے۔ پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے۔ آپ تشریف لے گئے، پتھر ہٹایا کنویں کا، اندر سے غلاف نکلا، اس کو دیکھا تو 11 وہی گرے بندھی ہوئی رسی نکلی۔ اللہ کے نبی پر یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں ایک آیت پڑھتا نا تو مجھے یوں لگتا کہ جیسے ایک گرہ کھل گئی، دوسری آیت پڑھتا تو یوں لگتا کہ دوسری گرہ کھل گئی ہے۔ کہ ان 2 صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، یہ 11 آیتیں پڑھی، اللہ کے نبی پر اتری، اس کے بعد آپ پر جادو کا اثر ختم ہو۔ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر اللہ کے نبی پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بعض لوگ کو دھوکہ لگا ہے اور وہ کہتا ہے پیغمبر پر جادو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کریم میں انہو لا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب قرآن کہتا ہے جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، ہم مان لیں کہ نبی پر جادو ہوا تو جادوگر تو کامیاب ہو گیا، یہ تو پھر قرآن کے خلاف ہے عقیدہ۔ 2 باتیں الگ ہیں، ایک ہے جادو کا اثر ہونا اور ایک ہے جادوگر کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا، 2 باتیں الگ ہیں۔ ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں اس کا مخالف بیٹھا ہے، وہ اپنی گن سے اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے، دشمن کو گولی لگ جاتی ہے لیکن قتل نہیں ہوتا۔ اب اس نے حملہ کیا ہے تاکہ قتل ہو جائے، گولی لگی لیکن قتل نہیں ہوا۔ اب 2 چیزیں الگ ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی گولی دشمن کو لگی ہے کہ نہیں، اور دوسرا گولی تو لگ گئی لیکن مقصد میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ بندہ قتل ہو جاتا تو یہ مقصد میں کامیاب تھا، گولی لگی اور بندہ بچ گیا، حملہ ہو گیا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ یہود کا مقصد یہ تھا نبی پر جادو کرو تاکہ حضور دین کا کام نہ کر سکے۔ ان نے جادو کیا، اللہ کے نبی بھول تو جاتے تھے
لیکن دنیا کے کاموں میں بھولتے تھے، آیتوں میں نہیں بھولتے تھے، مسائل میں نہیں بھولتے تھے، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جادو ہو نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہودیوں نے پیغمبر پر جادو کیا ہے، جادو ہوا بھی ہے، لیکن ان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر ہیں 70,000۔ اب ان 70,000 جادوگروں نے رسیاں پھینکی، اپنی لاٹھیاں پھینکی، اور قرآن کریم میں کیا ہے، وہ رسیاں سانپ بنی نہیں، وہ لاٹھی سانپ بنی نہیں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو کا اثر یہ تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اب جادو تو ہو گیا نا، لیکن مقصد کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کامیاب ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرانا نہیں، القی، اپنا ڈنڈا ساٹھ، یہ جو ہم نے عصا دی ہے نا، پھینکو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عصا پھینکا، اس نے سے منہ کھولا نا تو 70,000 رسیاں اور لاٹھیاں ایسے ہڑپ کر لیا اسے۔ جب کھایا نا، پھر کھا کے دوڑا فرعون کے طرف، فرعون تخت چھوڑ کے دوڑ گیا۔ اب دیکھو جادوگروں کے جادو ہوا کہ نہیں، کامیاب ہوئے۔ ایک ہوتا ہے جادو کا ہونا اور ایک ہے کامیاب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے، ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور بکری کا گوشت بنایا، اس میں زہر ملا دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ زہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں اور آپ زہر کی وجہ سے فوت ہو جائیں، مقصد یہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اس بکری کے گوشت کا لقمہ جس میں زہر ملا ہوا تھا اپنے منہ مبارک میں ڈال لیا، وہی آ گئی اس میں زہر ہے، وہیں سے باہر پھینک دیا۔ اس کا اثر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ منہ میں رکھا اثر ہوا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا اس زہر سے فوت ہو جائے۔ آپ فوت نہیں ہوئی اس کی وجہ سے، آپ کتنا سال تک زندہ رہے۔ تو ایک ہوتا ہے جادو کا اثر اور ایک ہوتا ہے جادوگر کا مقصد۔ جادو کا اثر اور ہوتا ہے اور جادوگر کا مقصد اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق نہیں سمجھتے اور انکار کرتے ہیں پیغمبر پاک پر جادو ہو ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، غزوہ احد میں اللہ کے نبی کو پتھر مارا، آپ کے مبارک رخسار سے خون نکل آیا، خون آیا۔ تو جس طرح پتھر کا اثر ہوتا ہے اسی طرح جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ پتھر لگ گیا، خون آیا، اس کا علاج کیا۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کپڑا بھگو کے لگاتی، خون رک گیا، اب دیکھو علاج ہوا نا۔ تو جس طرح پتھر لگے تو علاج ہوتا ہے، پھنسی نکلے تو علاج ہوتا ہے، زخم لگے تو علاج ہوتا ہے، بخار آئے تو علاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی آخری عمر میں ہیں، شدید بخار ہوا، بس اوقات 4 مشکیزیں پانی کے حضور کے اوپر ڈالے جاتے تو بخار کم ہوتا، بخار کا بھی علاج کیا۔ تو جس طرح بخار کا علاج ہے، زخم کا علاج ہے، درد کا علاج ہے، اسی طرح جادو کا بھی علاج ہے، وہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور میرے آج بھی ایک مہمان آئے تھے، میں ان کو اپنے مدرسے کا مرکز کا وزٹ کرا رہا تھا، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں جادو کا علاج ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا باقی مدرسوں میں ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اپنے مدرسے میں جادو کا علاج بھی کرتے ہیں۔ میں ابھی 97 98 سب سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تمہیں بیماری کیا مجھے سمجھ نہیں آتی، تم ذکر کرو تو وہ ہم کراتے ہیں، قرآن کو تو وہ پڑھاتے ہیں، حدیث کو تو وہ پڑھاتے ہیں، فقہ کو تو وہ پڑھاتے ہیں، بیعت کو تو وہ کرتے ہیں، جادو ہو جائے تو دم کرتے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ پھر کیوں تم در در کی خاک چاٹتے ہو؟ کدی کسی دربار تے مرے نے کسی کتنے چٹتے پھر دیو، بھائی مٹیاں چٹو تو تاں سجے کھپے جے توڑے کار سارا سودا لگے۔ ہم تو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہر مہینے کے پہلے جمعرات لنگر بھی کھلاتے ہیں، ہن کیوں جاتے ہو سجے کھپے؟ جو بات سمجھ آ رہی؟ فرق صرف کیا ہے، ہم اپنے خانقاہ کے لنگر کے لیے تمہارے پاس بھیک مانگنے کے لیے آتے، تسی پیر انہوں نے آخ دیو جنہاں دے بندے پنڈاں وچ پھرن، اے جی پیراں دا لنگر منگن آئے ہیں، ہن سمجھ آندا ہے وہ پیر نہیں کہ منگتے نے، تسی منگتے ہو پیر سمجھتے ہو نا، یہ بندہ کی علاج کرے؟ یہ جی گاواں نے کنہاں دیا؟ پیراں دیا۔ یہ پیر صاحب ٹھیک ہے، گاواں چلدی ہیں، یہ بکریاں کنہاں دی نے؟ پیراں دیاں۔ یہ ملنگ کنہاں دے نے؟ پیرے دے۔ یہ چوہے کہتے نے فلانے دربار دے، انہاں روٹیاں کو اسی بھی 10 بندے منگنا اسی پنڈاں چ گل دیاں گے، تو اپنے آپ کہنا ہوں تو مولانا صاحب پیر بن گئے، ماشاء اللہ۔
پیر بن گئے یا فقیر بن گئے؟ وہ پیر فقیر ہے تو فرق کرنا سیکھو نا تسی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دو صورتیں اللہ کے نبی پر اس پس منظر میں نازل ہوئی۔ آج بھی یاد رکھ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، اور یہ صورتیں پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پھر پورے جسم پر ملیں، یہ سنت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری عمر میں اللہ کے نبی بہت بیمار ہو گئے تو میں خود یہ دو صورتیں پڑھ کے حضور کے ہاتھ پہ دم کرتی اور حضور کے ہاتھوں کو پھیرتی۔ میں اپنے ہاتھوں پر دم کیوں نہ کرتی؟ کہتے جو حضور کے ہاتھوں میں برکت ہے وہ میرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا، اس لیے میں حضور کا ہاتھ پھیرتی تھی، اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی کتنا بہترین جادو کا علاج ہے، کتنا بہترین علاج ہے، کتنا بہترین علاج ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز ہم ہسپتال میں داخل تھے، ہمارے مولانا صاحب ہے جو عملیات کرتے ہیں، جادو کا علاج کرتے ہیں، وہ ہسپتال میں تھے تو بھائی خبیب کو کہا کہ یار قاری صاحب نے لے کے آؤ، قاری صاحب نے لے کے آؤ۔ پھر قاری صاحب چلے گئے، دم کیا، تھوڑی درد ٹھیک ہوگی، فائدہ ہوا، قاری صاحب واپس آ گئے۔ تو 2 گھنٹے گزرے نا، یار قاری صاحب پھر کر لو۔ میں کہا قاری صاحب آ بھی جاننا تو انہوں شفا نہیں ہوئی۔ پورے کہتے رہی کیوں؟ میں نے کہا قاری صاحب پہلے آئے کچھ کی دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، درد ٹھیک ہوئی نا؟ کہا جی ہوئی۔ میں کہتی یہ ٹیکے لائے نے، ہسپتال داخل، بیڈ دا کرایا، ہسپتال دا کرایا، ٹیکیاں دے پیسے، ڈاکٹر دی فیس، ٹھیک پھر بھی نہیں ہو رہے، لیکن تسی پیسے دے رہے ہو، اس دے دم نال درد کٹ بھی گئی، تسی پھر بھی نہیں دے۔ میں کہا دسو شفا کیویں ہوئی؟ میں کہ میں پیسے نہیں مانگ رہا، میں تمہیں گل سمجھا رہا، یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ان کے اوپر دوسرے ایک ساتھی تھے جو مریض کے ساتھ عیادت میں تھے۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ کتنے بیمار تھے، بیٹا کتنا بیمار تھا؟ میں نے کہا آپ کا علاج کس ہسپتال سے ہوا؟ کہا جی 87 توڑے مدرسے، کہا جی معاملہ صاحب کی تھے۔ میں کہ تسی کتنی خدمت کی تھی؟ سوچنے لگ پہ۔ میں نے کہا اصل بیماری ہماری یہ ہے، ہسپتال کی فیس دیتے ہیں، بیڈ کے پیسے دیتے ہیں، چیک اپ کا پیسہ دیتے ہیں، اور اگر کسی عامل کے علاج سے ٹھیک ہو جائیں اس پر آپ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ سمجھتے مرغی کا علاج اس نے کی۔ ہمارے اب تو جو بھائی شعیب باہر چلا گیا، میں اس کو کہتا تھا، اس کا مزاج نہیں تھا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں کرنل، ان کا بیٹا تھا، مرغی کا علاج، بھائی خبیب نے علاج کیا، شعیب نے علاج کیا، ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا یہ مرغی آپ کے بیٹے کو ہوتی اور امریکہ جانا پڑتا، 20 لاکھ بھی خرچ ہوتا، آپ نے خرچ کرنا تھا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کیسے نے مرغی کا علاج کیا، کتنے پیسے دیتے؟ میں کہا میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے دماغ کو لائن پہ لگا رہا ہوں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ خوشی سے کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ ہسپتال میں ڈاکٹر کو لاؤ، آپ نے فیس دینی ہے، اور مان لو کہ ہسپتال میں لاؤ، 1 بار آئیں گے، 2 بار آئیں گے، جب آپ نے ان کے کام پر ان کو پیسہ نہیں دینا دوبارہ وہ شوق سے علاج کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر یہ 2 صورتیں، اس کا میں نے پس منظر بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے کہ کس تناظر میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب تک آیت کا پس منظر، شان نزول، بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، یا پیغمبر آپ یہ بات فرماؤ، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے سے جب چھا جائے۔ عموماً حملے اندھیرے میں ہوتے ہیں اور خصوصاً جادو والے چھپ چھپ کے کرتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کے شر سے کہ جو پھونکتی ہیں، گرے مارتی ہیں اور یہ جادو کرتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا جب حسد میں چل رہا ہو اور پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میرے پیغمبر آپ اللہ سے کہو، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے حاسد کے شر سے بچا، جادوگر کے شر سے بچا، رات کے اندھیرے کے شر سے بچا۔ قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر آپ فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے،
الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ بس اوقات وہ جن ہوتے ہیں، بس اوقات انسان ہوتے ہیں، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور کبھی انسان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں اب بات اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے شر جس کا نقصان ہے دنیا میں، اور ایک ہے شر جس کا نقصان ہے آخرت میں۔ دنیا کا نقصان ہے تھوڑا، آخرت کا نقصان ہے بڑا۔ دنیا کا نقصان پہنچاتا ہے حاسد، دنیا کا نقصان پہنچاتا ہے انسان، کبھی جسم کو قتل کرے، کبھی نقصان دے، کبھی عضو کاٹ دے، کبھی چوری کر لے، کبھی دنیا کا مال۔ تو اس کا نقصان بڑا تھوڑا ہے اور آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اگر آدمی دنیا میں کسی انسان کے مقابلے میں ہو، توجہ رکھنا، کوئی آدمی حملہ کرے، آپ اس پہ غالب آ جائیں تب بھی فائدہ، اور آپ مغلوب ہو کر قتل ہو جائیں تب بھی فائدہ۔ دنیا کا نقصان تو ہوگا، لیکن ظلماً قتل ہوگے، شہادت کا اجر ملے گا۔ لیکن شیطان پر آپ غالب آ جائیں تو فائدہ، لیکن مغلوب ہو جائیں تو پھر نقصان ہے۔ اس لیے دنیا کا شر ایسا ہے، مغلوب ہو جائیں تو بھی فائدہ آخرت کا، غالب ہو جائیں تو بھی فائدہ دنیا کا۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ غالب آ جائیں تو فائدہ ہوگا، مغلوب ہو جائیں تو دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں بات سمجھائی کہ دنیا کے شر اس سے بھی پناہ مانگو اور آخرت کا شر اس سے بھی پناہ مانگو۔ ایک شر ہے دنیا کا، ایسی تدبیر اختیار کرو کہ دنیا میں عزت ملے، دنیا میں دولت ملے، دنیا میں اچھا نام ملے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مال کو خیر کہا ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ قرآن نے مال کو خیر کہا ہے، ان ترک خیرًا الوصیہ۔ قرآن مال کو خیر کہتا ہے، خیر حاصل کرو لیکن رشوت سے نہیں، حاصل کرو سود سے نہیں، حاصل کرو چوری سے نہیں، حاصل کرو سینہ زوری سے نہیں، حاصل کرو دھوکہ اور فراڈ سے نہیں۔ قرآن اجازت دیتا ہے مال حاصل کرو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس مال میں جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو، جو غریب کا ہے وہ غریب کو دو۔ قرآن کریم میں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مانگتا ہے اسے بھی دو، جو نہیں مانگتا اسے بھی دو۔ قرآن کریم دونوں کو مانگنے کی بات کرتا ہے۔ دروازے پر آ جائے مانگنے والا ہو، تمہارے پاس استطاعت ہے تو یہ نہ دیکھو کیسا ہے، ہٹا کٹا ہے، بیمار ہے، دے دو جو تمہارے بس میں ہے۔ نہیں دے سکتے تو باتیں مت کرو، جو مانگتا ہے اسے بھی دو، جو نہیں مانگتا اسے بھی دو۔ یہ ہمیشہ اپنا ایک ذہن بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ نوازتے کیسے ہیں، اللہ عطا کیسے فرماتے ہیں، اپنا ذہن بنائیں۔ اللہ نے دولت جمع کرنے سے منع نہیں کیا، جمع کرنے کی اجازت دی ہے، تبھی تو سال بعد زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو سال بعد اس مال پر زکوٰۃ کیسی ہوتی؟ زمین 1 مربع ہے 2 بنا لو، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن کسی کا پانی 1 منٹ کا بھی چوری مت کرو، کسی آدمی کے پٹھے تھوڑے سے بھی چوری مت کرو، اور جو اللہ نے دی ہے دولت اس میں عشر ادا کرو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر باغ ہے اس میں 20واں حصہ، اگر باغ ہے اس میں بھی 10واں، یہ ہم نے عشر ادا کرنے ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، فرق اتنا ہے اگر زمین کو پانی ہم اپنا لگاتے ہیں اور جیسے ہم کنویں سے لگائیں، نہر کا لگائیں، ہم ابیانہ اور معاملہ دیتے ہیں تو پھر الگ ہے، اور اگر بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے تو پھر الگ ہے۔ بارش کے پانی سے آئے تو 10واں حصہ، اور جس طرح ہم پانی کا ابیانہ دیتے ہیں تو 20واں حصہ۔ اگر باغ ہے اس میں، کماد ہے اس میں، گندم ہے اس میں، چاول ہے اس میں، مکئی ہے اس میں، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے لیے جو ہم پٹھے بیچتے ہیں اس میں سے بھی 20واں حصہ ہمارے ذمے ہے۔ اگر 1 ایکڑ پٹھے بیجے اس میں آپ 20واں حصہ نکال دو، اس کو بیچ دو، کسی مدرسے کو دو، غریب کو دو، مسکین کو دو، بیوہ کو دو، جو مستحق ہے اس کو دو، یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ منع نہیں کرتے، ذمہ داری 1 مربع کی بجائے 10 مربع کر لو، لیکن عشر دینا ہے۔ ہم نے گھر میں زیور اپنی عورتوں کو دیے، قرآن منع نہیں کرتا، لیکن اس زیور پر عورت نے 40واں حصہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی زیور نہ رکھے، اگر زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے
تو زیور رکھے. اور یہ مسئلہ آپ نے گھر میں سمجھانا ہے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، یہ سمجھانا ہے. نہیں سمجھائیں گے تو ہم مجرم، اگر سمجھائیں گے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ شریعت اچھے کپڑے سے منع نہیں کرتی، اچھی گاڑی سے منع نہیں کرتی، اچھے مکان سے منع نہیں کرتی. اور آپ اللہ کا نظام دیکھیں، آپ گاڑی 1 کروڑ کی رکھ لیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ مکان 10 کروڑ کا بنا لیں کوئی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ گھڑی 20 لاکھ کی پہن لیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. شریعت ان چیزوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں کرتی. سونا اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی اس پر زکوٰۃ ہے، اور آپ کا پیسہ جو 1 سال تک پڑا رہا اس پر زکوٰۃ ہے. تو شریعت نے کتنی آسانیاں دی ہیں، اور دینا اس میں کیا ہے 100 میں سے 2.5 روپے. عشر میں کیا دینا ہے 20 بوریوں میں سے 1 بوری یہ ہم نے دینی ہے. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان دھوکے دیتا ہے. شیطان کے وسوسے مت آؤ. 20ویں ہم نے دے دی، پیچھے کیا رہ گیا؟ سال بعد 2.5%، یہ پیچھے کیا رہ گیا؟ پلاٹ ہم خریدتے ہیں، خرید کے رکھ لیتے ہیں، کسی اچھے وقت میں بیچیں گے. جو پلاٹ آپ نے خریدا، بیچنے کے لیے خریدا، وہ جب تک پلاٹ پڑا رہے گا ہر سال اس کی قیمت لگوائیں، جتنی قیمت بنتی ہے اس کا آپ 40واں حصہ لاکھ میں 2,500 روپیہ زکوٰۃ دیں. جو بندہ کہتا ہے ہمارا 20 لاکھ کا پلاٹ ہے بکتا وہ نہیں، ہم 20 سال تک زکوٰۃ دیں گے پیچھے بچے گا گیا، ہم کہتے ہیں بیچ دو نہ رکھو. مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا ہے. دنیا گزر جائے گی، موت کے بعد کیا بنے گا، آخرت کے بعد کیا بنے گا، قبر حشر میں ہمارا کیا بنے گا. ہمیں یہ ساری باتیں شریعت کے مطابق سوچنی چاہیے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر اگر ان سے بچنا ہے تو ہماری پناہ میں آ جاؤ. قل اعوذ برب الفلق، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے بچ جاؤ گے. دنیا والے حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ حفاظت کرنے پہ آئے تو دنیا والے نقصان پہنچا نہیں سکتے. ہم سیکیورٹی پر اعتماد کرتے ہیں، تالوں پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے گارڈ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن کبھی وہی گارڈ قتل بھی کرتے ہیں جن کو ہم نے رکھا، وہی مخبری بھی کرتے ہیں، وہی دشمن کو اطلاع بھی دیتے ہیں. جو کتا ہم نے رکھا اسی کتے کے کاٹنے سے کبھی مرتے ہیں. لیکن اللہ جب حفاظت فرمائے دنیا کا کوئی بندہ اس بندے کو نقصان نہیں دے سکتا. فرمایا پیغمبر ہماری پناہ میں آؤ. ہماری اللہ کے نبی کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ نبی کی امت کو سمجھ آئے، پیغمبر کی امت کو سمجھ آئے. اللہ کے پیغمبر کون ہیں؟ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے، ساری نعمتیں ان کی برکت سے ملی ہے. اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہمارے پیغمبر ہیں. یہ انہیں خطاب کیا جا رہا ہے ہماری پناہ میں آؤ، ہماری پناہ میں آؤ. میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر اللہ کی پناہ سے نکل جائیں؟ اور دوسری صورت میں دیکھو کس طرح بات سمجھائی ہے، لفظ کتنے لائے. فرمایا میرے پیغمبر تم یوں کہو میں پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، میں پناہ میں آتا ہوں جو بادشاہ ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی جو لوگ معبود ہے، میں اس کی پناہ میں. کتنے واسطے دیے جا رہے ہیں، کیسے اللہ کے نام لیے جا رہے ہیں. میں پناہ کس میں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے، چھپ چھپ کے ڈالتا ہے. حدیث پاک میں ہے انسان کے دل میں ایک جگہ وہ ہے جہاں فرشتہ رہتا ہے، ایک جگہ وہ ہے جہاں شیطان رہتا ہے. فرشتہ انسان کے دل میں اچھے خیال ڈالتا ہے، شیطان انسان کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے. اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرا ایک دل کرتا ہے میں عمرہ کر لوں، تو ایک دل کرتا ہے میں نہ کراں. ایک دل کرتا ہے میں بچے سکول داخل کراواں، تو ایک دل کرتا ہے میں مدرسے کراواں. یہ دل دو نہیں، دل تو ایک ہی ہوتا ہے نا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں، پیٹ میں ایک ہی دل ہے، سینے میں 2 دل نہیں ہے، لیکن ایک دل میں خیال 2 آتے ہیں. ہم 2 خیالوں کو مستقل دل بنا دیتے ہیں. ایک دل کرتا ہے میں انج کراں، ایک دل کرتا ہے میں انج کراں. دل تو ایک ہی ہوتا ہے، دل کے 2 نہیں ہوتے ہیں نا. وہ جو ہے نا ایک دل کرتا ہے، ایک دل کرتا ہے. ایک ہوتا ہے شیطان اور ایک ہوتا ہے فرشتہ. فرشتہ کہتا ہے بیٹا مدرسے میں داخل کراؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، موت کے بعد کام آئے گا. شیطان فوراً نہیں کھائے گا کتوں، کھائے گا کتوں، رشتہ کون دے گا، ادھر کی پڑے گا. میں بات کہتا ہوں میں آپ سے جھجکتا نہیں ہوں، نہ میں ڈرتا ہوں نہ گھبراتا ہوں، نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. میں نے کہا کتوں کھاؤ گا؟ دیکھو میں مولوی ہے نا، ہمارے پاس رزق بھی ہے، سب سے اچھا ہے،
گاڑی ہے سب سے اچھی ہے، رشتہ کچھو ہوئے گا ایسا تو 4 شادیاں کی ہیں کہ میں کو PhD کیتے ہیں، نہیں میں کو ڈاکٹر ہوں، ایسا کو کالج بنایا ہے۔ میں یہ باتیں کیوں سمجھاتا ہوں؟ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھو، خدا کے لیے ان باتوں کو دماغ میں ڈالو۔ فرشتہ فوراً کہے گا بیٹے کو حافظ بناؤ، بیٹی مدرسے میں داخل کراؤ، کہے گا، اور ساتھ شیطان کیا کہے گا؟ پھر مولوی بن گیا تو رشتہ کی تو لپیتا۔ پھر آپ ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہ تو یہ کون ہے؟ شیطان، یہ شیطان۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیسے علاج بتایا؟ حضور پاک فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل میں چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور جب تم ذکر شروع کرتے ہو نا وہ چھپ جاتا ہے، ذکر چھوڑتے ہو تو پھر آتا ہے۔ اس لیے ہم تو ذکر بھی کراتے ہیں، بھائی شیطان کو موقع ہی نہ دو، ذکر کرو موقع نہ دو، ذکر کرو موقع نہ دو۔ اللہ کے نبی جو نسخہ بتائیں گے، بتاؤ سے بہتر علاج کون سا ہوگا؟ میں گزارش کرتا ہوں، اب ایک خیال شیطان ڈال رہا ہے اور ایک خیال فرشتہ ڈال رہا ہے، تو ہم نے بات شیطان کی مانی ہے فرشتے کی مانی؟ شیطان تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ تمہارا دشمن ہے، دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے، دشمن سمجھو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اسکول داخل کراؤ، کوئی نہیں منع کرتا، بچیاں کالج پڑھاؤ اگر پڑھتا ہے تو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ترتیب یہ رکھو، پہلے قرآن پھر پہلے قرآن پڑھاؤ عربی، پھر ان کو اردو پڑھاؤ، اور پھر بعد میں انگلش پڑھاؤ۔ بس میں بار بار سمجھاتا ہوں، پہلے کیا پڑھاؤ؟ الف با تا سا، پھر پڑھاؤ الف بے تے سے، پھر پڑھاؤ ABC۔ ہم نے منع کیا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یونین کونسل میں نام درج کراتے ہیں یا اس کے کان میں اذان پڑھتے ہیں؟ بتاؤ، اذان، اور اس کے بعد یونین کونسل میں نام، اس کے بعد اب تیسرا مرحلہ اس کے بعد کیا ہے نا، اس کے کان میں اذان پڑھنے کا معنی یہ مسلمان ہے یا پاکستانی ہے؟ اور یونین کونسل میں نام درج کرانے کا مطلب پاکستانی ہے۔ اب آگے جائے تو بات کا مسئلہ ہے، جب ہم نے کان میں اذان دی تو مسلمان، اور اسلام کی زبان عربی، نام درج کرایا تو پاکستانی، اور پاکستان کی زبان اردو۔ اس کے بعد اس کی بین الاقوامی سطح کی ضرورتیں ہوتی ہیں جو انگلش سے پوری ہوتی ہیں، تو پہلے پڑھو الف با تا سا تاکہ پتہ چلے کون ہے مسلمان، پھر پڑھو الف بے تے سے تاکہ پتہ چلے کون ہے پاکستانی، پھر پڑھو ABC پتہ چلے میں نے باہر بھی جانا ہے۔ اسی شروع ہی تو کرنے، ایک مڑا کہتے پڑھتا ہے انگلش میڈیم، کیوں اب پوچھو کیوں؟ مولانا صاحب دنیا بہت اگے نکل گئی، میں اگے جائے گا تو انگریزی بول رہے گا، اگے جان کا وقت تو ہونے دیو نا، آگے چلا بھی جائے گا پھر کیا ہوگا؟ میری دل چھوٹا نہ کرو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، آپ مسلمان ہو، اللہ کے نبی کے امتی ہو۔ جتنی ترقی ہمارے نبی نے کی ہے قیامت تک اتنی ترقی کوئی نہیں کر سکتا۔ کافر چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ عرش پر پہنچے، عرش پر۔ کوئی کرے نہ ترقی، کوئی کرے ترقی، اور جو انہوں نے کنکڑ جہاز بنایا ہے جو اتنے 1000 کلومیٹر پر گھنٹہ پرواز کرتا ہے، ہمارے نبی کی براق سواری ہے، جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے۔ بتاؤ کتنی سپیڈ ہے ہمارے نبی کی سواری کی، کتنی آپ ترقی کر لو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر ہے، انگلی کا اشارہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کرو ترقی۔ اتنی ترقی کون کر سکتا ہے؟ آج دنیا میں خوشبوئیں اتنی خوشبو ایجاد ہو رہی ہے، اتنی مہنگی خوشبو دنیا میں بن رہی ہیں، ہمارے پیغمبر پسینہ نکلے تو خوشبو، بازار جائیں تو خوشبو، حتیٰ کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جائیں تو وہاں خوشبو۔ کرو ترقی، کتنی ترقی کرو گے؟ نہیں، کتنی ترقی آپ کر سکتے؟ کوئی شخص کتنی ترقی کر سکتا ہے کہ اس کے پسینے سے خوشبو شروع ہو جائے؟ ہمارے پیغمبر تو پسینے سے خوشبو آ رہی، بیت الخلاء میں تشریف لے گئے ہیں، باہر آئے ہیں، امی عائشہ فرمائیں حضور بیت الخلاء سے باہر نکلے تو میں گئی بیت الخلاء میں دیکھوں اللہ کے نبی کی جانے کے بعد بیت الخلاء کا کیا منظر ہے۔ فرماتی ہیں
انی لم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بیت الخلاء میں گئی، دیکھو اس میں کیا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، انی لا اجد الا رائحۃ المسک، وہاں کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی ہیں، ما خرجت من الا ابتلات الارض، پیغمبر کے وجود سے جو حاجت بھی نکلتی ہے نا اس کو زمین نکل لیتی ہے۔ زمین بھی سعادت سمجھتی ہے کہ میرے اوپر میرے پیغمبر فارغ ہوئے، کتنی ترقی کر لو گے۔ ہمیں تو اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ حضور کائنات کے سب سے خوبصورت آدمی ہیں۔ حضور پگڑی باندھتے تھے کہ نہیں؟ بول دیں، آپ کیوں نہیں باندھتے؟ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں؟ آپ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے نبی صفات لباس پہنتے، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ ہم خود پیچھے دوڑتے ہیں، خود پیچھے دوڑتے ہیں۔ جس سے بندے کو عزت ملتی ہے ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ترقی ملتی ہے ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یقین فرماؤ یہ چند دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کس نے کام آنا ہے؟ بتاؤ، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، کس نے کام آنا؟ فرشتے نے پوچھنا ہے من ربو، بتا رب کون ہے، من نبیو، بتا نبی کون ہے، ما دینو، بتا تیرا دین کیا ہے۔ بس کتنا رزق تھا؟ کوئی سوال نہیں۔ قوم کیا تھی؟ کوئی سوال نہیں۔ تیرا پنڈ کیڑا سی؟ کوئی سوال نہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ پھر سوال تیرا دین کیا ہے؟ پھر تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میں مسلمان ہوں۔ بس فرشتہ کہے گا کھول دو خبر اس کی، کھول دو خبر اس کی، کھولو خبر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ فرشتے پہلے جہنم کا پردہ کھولتے ہیں، دیکھو جہنم، مردہ حیران ہوتا ہے یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں تو نے جواب یہ نہ دیے ہوتے نا، تیرا یہ ٹھکانا تھا، تو نے جواب ٹھیک دیے، جہنم کا دروازہ بند کرو، اب جنت کھولو۔ نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ نے اس دین کے ساتھ رکھی، دین کے ساتھ۔ میں خیر عرض کر رہا تھا، میں نے پہلے عرض کیا تو میں نے بات تو لمبی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنے بچوں کو دین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے بس آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کریں۔ نمبر 1، قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن ترجمہ گوگل پہ نہ دیکھیں، ترجمہ اپنے مولانا صاحب سے پڑھیں۔ گوگل پہ سرچ کر کے پڑھیں گے تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ گوگل ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، اس کو مرزائی دے تو وہ ترجمہ چلا دیتا ہے، سکھ دے تو وہ چلا دیتا ہے، اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں میں ترجمہ چلانا کھڑا ہے۔ گوگل پر اعتماد نہ کریں، اپنے علماء پر اعتماد کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ علماء پر اعتماد کریں، بس اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 پڑھ لیا کریں۔ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، دیندار بنائیں، ساتھ سکول کالج پڑھائیں۔ شریعت منع نہیں کرتی، لیکن سب سے پہلے ان کو قرآن پڑھائیں، اور جب تک یہ درس قرآن چلتا ہے پابندی سے لگے رہیں۔ میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر مولانا مستقل انشاءاللہ اس کا درس کرائیں گے، اور آپ درس کے اندر شرکت کرو جو یہاں کے لوگ کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب اترا اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ،